الرحیم، اچھا یہ سوال یہ ہے اس کا سیٹ نمبر 5 کا پہلا الفوز الکبیر کے 5 ابواب ہیں۔ آپ بتائیں کہ پانچویں باب کا کیا نام ہے؟ اور تیسرے کا؟ قرآن کا اسلوب۔ ٹھیک ہے، قرآن کا اسلوب ٹھیک ہے۔ متکلمین کے ذمہ کیا کام ہوتا ہے؟ متکلمین کے ذمہ کیا کام ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ دو بندے ہوتے ہیں نا، ایک بندے جو اسلام سے ہٹ جائیں اور فلسفے پر اتنا زور دیں، ٹھیک ہے، جب کہ متکلمین کہتے ہیں جو اسلام اور قرآن کے اہم مطابق رہ کے فلسفے کو جو ہے نا اس کے مطابق ڈیولپ کریں، اس کو کہتے ہیں متکلمین، ٹھیک ہے، اس کے مطابق جو دین کی بات کرنے والے متکلمین کہلاتے ہیں۔ معتزلہ کی تفسیر کون سی ہے؟ الکشاف، یہ کس نے لکھی تھی؟ امام زمخشری نے یہ لکھی تھی۔ اور بھی بولے نا، باقی نہیں آ رہے، اس میں حصہ نہیں لے رہے۔ میوٹ کھول نہیں اس کی۔ آدم ثانی، نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ یہ جو حام سے کون سی نسل چلی تھی؟ حبشہ پر۔ اور سام سے؟ اور یافت سے؟ یافت سے گورے ٹھیک ہے۔ کس قوم پر آگ کا عذاب آیا تھا؟ یہ کل والا سوال ہاں جی صاحب، ایکا ایکا کا میں نے کیا ہے؟ جھنڈ والے؟ جھنڈ والے یا کنویں والے؟ ٹھیک ہے، اصحاب الایکا، جھنڈ والے یا کنویں والے؟ سیلاب کا عذاب کس پہ آیا تھا؟ سیلاب کا؟ شعیب علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ وہ کون سے پیغمبر جنہوں نے گہوارے میں بولا تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے؟ کس بارے میں ذکر ہے اس کا؟ سورہ مریم میں 16 بار میں قال انی عبداللہ۔ احسن القصص سورہ یوسف کو کہتے ہیں۔ سورہ یوسف کس بارے میں ہے؟ یہ سورہ پوری نازل ہوئی تھی یک بار کے ساتھ، ایک ہی بار۔ بالا بکا بت کی پرستش کون سی قوم کرتی تھی؟ الیاس علیہ السلام کی۔ قرآن پاک میں کتنے بتوں کا ذکر ہے؟ 8 کے 9؟ ہاں، پانچ تو سورہ نوح میں ہے نا، اور 3 کا ذکر اس میں ہے سورہ نجم میں، افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخرى ولکم الذکر ولہم الانثى، ٹھیک ہے، یہ سارا۔ مسجد اقصی کس نے تعمیر کروائی تھی؟ داؤد علیہ السلام کا رشتہ سلیمان سے کیا ہے؟ باپ کے بیٹا؟ باپ کون ہے؟ داؤد علیہ السلام باپ ہے کہ سلیمان علیہ السلام باپ ہے؟ داؤد باپ ہیں۔ اور جالوت کو کس نے قتل کیا تھا؟ کس نے کیا تھا؟ اور پھر اس کے بھائی جو تالوت ہے نا، اس کی بیٹی سے شادی کی تھی۔ تالوت کیا ان کے لگے تھے؟ سسر، اور یہ ان کے داماد تھے۔ الصلاۃ الوسطی، نماز اثر، یہ کس بارے میں ذکر ہوا اس کا؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یہی ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ قرآن حکیم کی وہ کون سی صورت ہے جس میں گھر میں پڑھا جائے تو شیاطین بھاگتے ہیں؟ سورہ باقرہ ہے۔ سورہ باقرہ میں کتنے سورہ باقرہ میں کتنے مضامین بیان ہوئے ہیں؟
تقریباً 30 کے قریب اس میں مضامین بیان ہوئے ہیں۔ وہ حج کے فستاط القرآن بھی کہتے ہیں، سنام القرآن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے کافی زیادہ نام ہے اس کے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ حدید کے معنی لوہا کے ہیں، اور لوہا کس کے ہاتھ میں نرم ہوتا تھا؟ داؤد علیہ السلام کے۔ سورہ حجرات، حجرات کے معنی کیا ہیں؟ کمرے، کس بارے میں ذکر ہے حجرات کا؟ اس صورت کو ایک اور نام بھی ہے اس کا، حجرات کا۔ آداب معاشرت سارا اسی صورت میں، اس کو سورہ معاشرت بھی کہتے ہیں، آداب معاشرت۔ ٹھیک ہے، آگے آگے آگے۔ مرفوع حدیث کسے کہتے ہیں؟ جس کی نسبت آپ کی طرف ہو، ٹھیک ہے۔ شیخین سے کیا مراد ہے؟ فقہ میں، حدیث میں اور خلافت میں، یہ سوال بھی آیا تھا۔ فقہ میں، فقہ میں شیخین، امام ابو حنیفہ ہے یار ادھر۔ ابو حنیفہ، ہاں جی، یہ شیخین ہیں۔ جی، تے بخاری میں طرفین سے مراد کون ہے؟ امام محمد اور امام حنیفہ، اور صاحبین سے مراد امام محمد اور امام جو ہے نا ابو یوسف، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں صاحبان ہیں طرفین، امام محمد اور امام ابو حنیفہ۔ شیخین تو ہو گئے نا امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابھی ہم نے پڑھا کہ امام محمد کے استاد کون ہے؟ امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ، تو وہ دونوں آپس میں ملے تو مطلب وہ شیخین، اور اگر امام محمد اور امام ابو حنیفہ ملے تو وہ طرفین، اگر یہ دونوں شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے یہ ملے تو یہ صاحبین، ٹھیک ہے، یہ دونوں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، یہ ملے آپس میں تو صاحبین، ٹھیک ہے۔ کس نے کہا تھا عورت غیر مشروط طور پر قاضی بن سکتی ہے؟ ان کی تفسیر کا کیا نام ہے؟ تفسیر تبری کا کیا نام ہے؟ آج کوئی نہ وہ رونق نہیں لگ رہی وہ پہلے والی۔ جامع البیان ان تاویل القرآن، تفسیر تبری ہے، ٹھیک ہے۔ شمس العین، یہ پہلی تفسیر بالماسور ہے، ٹھیک ہے۔ امام سرخسی کا لقب کیا ہے؟ شمس الائمہ، یہ کس مسلک کے امام تھے؟ فقہ حنفی کے، فقہ مالکی کے، شافی؟ یہ ابھی میں نے بتایا ہے، امام محمد کی کتاب مبسوط کا انہوں نے تشریح کی ہے 30 جلدوں میں۔ ہاں تو اس میں اتنی پریشانی والی بات، ابھی میں نے بات کی ہے کہ امام سرخسی نے، اصل میں ہر چیز آپشن کے بغیر۔ اچھا چلیں کوئی نہیں۔ اگر مرد عورت کو طلاق دے تو وہ طلاق ہوتی ہے، اگر عورت خود لے تو وہ خلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ خلا کو طلاق بائن کہتے ہیں کہ طلاق رجی کہتے ہیں؟ طلاق بائن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کس امام نے کہا تھا جس نے استحسان کیا اس نے خود شریعت بنائی؟ مرسلہ کس نے کیے تھے؟
مثال مرسلہ بتایا تھا میں نے تب پچھلے سبق میں بھی، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے مثال مرسلہ، جی وہ میں نے بتایا تھا، تفسیر بھی بتائی تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پل بنانا اور یہ جگہ جگہ چھونیاں اور ایسے چھوٹے چھوٹے جس میں عوام کے لیے سہولت ہو، تو وہ بھی شریعت کا ایک حصہ ہے، وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تھا مثال مرسلہ۔ استحسان کا زیادہ استعمال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کس نے زمانہ جاہلیت میں 200 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا تھا؟ ساسا بن ناجیہ۔ اور حضرت ابو بکر نے کتنے کو بچایا تھا؟ ان کے بارے میں بھی آتا ہے، ان کے بارے میں بھی آتا ہے، انہوں نے بھی بڑی کافی زیادہ بچیوں کو بچایا تھا، 200 300 کے قریب تھی۔ تہنس سے کیا مراد ہے؟ تہنس، غور و فکر کرنا، غور و فکر کرنا کائنات میں، ٹھیک ہے۔ حجر اسود کا معاملہ 35 سال کی عمر میں آیا تھا، حلف الفضول کا معاملہ کب پیش آیا تھا؟ 15 سال کی عمر میں۔ ابھی میں یہ جو ہے نا، یہ کیا نام ہے، یہ دوسری جو مہم ہے، مہم وشیاں جو دوسری ادھر تنویر عبدالعزیز، یا آپ بھی یار بولو کچھ، عبدالعزیز، ٹھیک ہے۔ دوسری ہجرت حبشہ کب ہوئی تھی؟ دوسری ہجرت حبشہ 5 6 نبوی کو، ٹھیک ہے۔ کتنے لوگ تھے؟ کتنے لوگ تھے؟ 100، 101 کے 100 کے 102، 82 18 زیادہ، ہاں 82 18 یا 83 18 یا 82 19 ایسے ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے کب اسلام قبول کیا تھا، کس ہجری کو؟ جی، پانچ جی 5 نبوی کو کہ 6 نبوی کو؟ 6 نبوی کو، حضرت حمزہ کے 3 دن بعد، ٹھیک ہے۔ نجاشی کے دربار میں جعفر بن ابی طالب نے تقریر کی تھی اور سورہ مریم کی تلاوت کی تھی، یہ کب فوت ہوئے تھے؟ اور ان کا ایک لقب بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اچھا جعفر، سریہ موتا میں دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ؟ پہلے نمبر پہ زید بن حارثہ، دوسرے پہ عبداللہ بن رواحہ، تیسرے نمبر پہ جعفر طیار۔ کہ انہوں نے ایک ہاتھ میں جھنڈا پکڑا، پھر دوسرے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ دونوں، پھر دونوں بازوؤں کو ایسے کیا، ٹھیک ہے، جعفر طیار۔ اور ان کا نام تھا ان کا نام، ان کا لقب ہے ابو المساکین، اور ان کی بیوی ہے، ان کا نام ہے ام المساکین، زینب بنت خزیمہ نام ہے نا ان کا، ٹھیک ہے، ان کا نام ہے ام المساکین۔ اچھا، حضرت جعفر طیار یہ کب حبشہ سے واپس آئے تھے؟ نہیں نہیں، پھر ان کی دو 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 زینب تھی، ایک زینب بنت جہش تھا اور ایک زینب بنت خزیمہ تھا، دو آپ علیہ السلام کی جو ہے نا، اور زینب بنت خزیمہ آپ کے ساتھ 3 4 ماہ تک نکاح میں رہی ہیں، پھر وفات ہو گئی تھی ان کی، ٹھیک ہے۔ اور ان کی بیوی کا نام، ان کی بیوی کا نام زینب بنت ہاں یہ آپ کا سوال ٹھیک ہے، یہ تو 9 ہجری کی بات، 7 ہجری کی بات ہے، یہ 7 جنگ موتا 7 کو ہی تھی، ٹھیک ہے، یہ تب کی بات ہے۔ میرے خیال میں تو وہی ہے،
اب اس میں جو کیا کہتے ہیں، تنویر کیا خیال ہے، یہی ہے؟ جعفر طیار کی پہلے بیوی رہی، ابھی دیکھ لیتے ہیں، 1 منٹ صرف۔ زینب بنت خزیمہ کا لقب ہے ام المساکین، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ عبداللہ بن جہش کے عقد میں تھیں، ٹھیک ہے؟ جنگ احد میں شہید ہوئے، اس کے بعد آپ نے شادی کی، اور 8 ماہ بعد یہ فوت ہو گئی تھی، زینب بنت خزیمہ، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے نا جعفر طیار، ان کی بیوی کا نام کچھ اور ہے، ٹھیک ہے؟ وہ زینب کے بعد ولدیت اور آتی ہے۔ جی جی، انہوں نے شادی کی تھی، ٹھیک ہے؟ ان سے اولاد بھی ہوئی ہے، ان سے اولاد۔ نام کیا تھا ان کا؟ پورا نام کیا ہے ان کا؟ جنگ موتا میں پہلے علمبردار کون تھے؟ زید بن حارثہ۔ دوسرے کون تھے؟ جعفر، جعفر، حضرت جعفر بن ابی طالب، ٹھیک؟ جعفر تھے، تیسرے عبداللہ بن رواحہ تھے، ٹھیک ہے؟ اور یہ حارث بن عمیر جو آپ علیہ السلام کا وہ سفیر تھا نا، وہ شہید ہوئے تھے، اس کے بدلے میں یہ لی گئی تھی۔ عبداللہ بن رواحہ یہ عبداللہ بن رواحہ یہ جو ہے نا آخری ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہی کو جو ہے نا ان کا لقب ہے ذوالجناحین، جعفر کا ہی لقب ہے ذوالجناحین، ٹھیک ہے؟ یہ دو پروں والے۔ اور کوئی اس بارے میں سوال ہے؟ ٹھیک ہے، 90 زخم آئے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی ان کو، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو 90 زخم آئے تھے، اور جو ہے نا نیزے کے 16 زخم آئے تھے ان کو۔ اس جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی 9 تلواریں ٹوٹی تھیں، ٹھیک ہے؟ ان کی 9 تلواریں ٹوٹی تھیں۔ ان کے بعد جھنڈا اجلان جو ہے نا ثابت بن ارکم نے اٹھایا تھا، اور آواز دی تھی کہ مسلمانوں جو کہ اپنا ایک خلیفہ منتخب، اپنا ایک نا جو بنا لو وہ والا علم بردار، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا جو ہے نا اس میں ہوا تھا۔ اور کوئی اس بارے میں سوال؟ چلیں آگے۔ آپ علیہ السلام نے احد کی چوٹی پر کس کو 50 تیر انداز دے کر کھڑا کیا تھا؟ عبداللہ بن جبیر، عبداللہ بن جبیر یہ آپ کی ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو ادھر عبد مناف کی اولاد سے، نوفل سے، جو عدی، عدی سے متم، متم سے یہ جبیر، جبیر سے عبداللہ، یہ اسی نسب سے آپ کے ملتے ہیں جا کے۔ ابو دجانہ یہ صحابی کیوں مشہور ہیں؟ جنگ جنگ احد میں آپ علیہ السلام نے ان کو اپنی تلوار عطا کی تھی، ٹھیک ہے؟ لال انہوں نے پٹی باندھی تھی،
پسند ہے، یہ ابو دجانہ صحابی رسول تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر حبشہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں آپ کی ملاقات کس کافر سے ہوئی تھی؟ اس نے آپ کو واپس مکہ جانے کا مشورہ دیا۔ ابن دغینہ۔ عراق کی زمینوں کی پیمائش کس خلیفہ نے کروائی تھی؟ بصرہ اور کوفہ۔ بصرہ اور کوفہ یہ کس سال بنائے گئے تھے؟ کس سال میں؟ 16 یا 17 ہجری ہے بصرہ کوفہ جو بنایا گیا تھا نا، یہ فوجی چھونیوں کے لیے پہلے بنایا گیا تھا۔ فتح الفتوح کس جنگ کو کہا جاتا ہے؟